औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान करीम की इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़रा इकरार इस खूबसूरत महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम बहुत सी खूबसूरत गुफ्तगू के टॉपिक्स लेकर आते हैं जिन पर बहुत से सवालात होते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं और हमारे साथ बड़े ही हमारे मोहतरम शफ़ीक मेज़बान तो मैं हूँ, मेहमान है और कभी कभी लगता है यही मेज़बान है, सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद होते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रूहानियत और उसमें गौर व फ़िक्र की अहमियत, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि गौर व फ़िक्र किया करो। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। रूहानियत के बारे में गुज़िश्ता नशिस्तों में हम सिर हासिल गुफ्तगू भी कर चुके हैं कि कौन होते हैं अहले इल्म, कौन होते हैं जो रूहानियत की जानिब जाते हैं और कैसे लोग इसको हासिल कर सकते हैं। तो आज भी हम गुफ्तगू करेंगे रूहानियत और गौर व फ़िक्र की अहमियत पर। शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हमने कंटिन्यूटी से रूहानियत पर बात की, आज उसमें गौर व फ़िक्र की अहमियत। तो गौर व फ़िक्र से पहले तो फरमा दीजिए कि मुराद क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने इंट्रो में ख़ुद भी फरमाया कि रब ताला ने अपने बंदों से कहा कि तुम गौर क्यों नहीं करते हो। अल्लाह दावत दे रहा है कि जो उसका कलाम दुनिया में भेजा गया है उस पर गौर व फ़िक्र से काम लें, ताकि उससे गौर व फ़िक्र करने से नुक्ते खुलेंगे। उसके अंदर जो पैगाम है वो पैगाम हम सही तौर पर समझने लगेंगे। किसी भी चीज़ को सही तरीके पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस बात पर बहुत गहराई से गौर व फ़िक्र करें, उसे हर तरीके से नाप लें, तोल लें, फिर कहीं जाके उसके बारे में हम ये कह सकेंगे कि हम उसकी बात को समझ गए। ये एक बड़ी तालीम है इंसान के लिए जी। कि हम अगर इसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अल्लाह की इस दावत को कि तुम गौर व फ़िक्र कुरान पर क्यों नहीं करते, इसको हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत सी गलत फहमियों और खुश फहमियों से हम बच जाएंगे। सही। अभी आपने एक बात की, हम ज़ाती ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें तो हम बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों के पास इज़हार राय की बड़ी आज़ादी होती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं बिला सोचे समझे, बग़ैर जाने। इसके बारे में फरमाइएगा। वो एक अलहदा डायमेंशन है। ये जो गौर व फ़िक्र है, अगर हम किसी की भी कही भी बात पर, अगर कोई आदमी आपसे मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं रिएक्ट करने से पहले उस पर अगर गौर कर लूँ कि इन्होंने कहा क्या है, तो बहुत सारी गलत फहमियों से मैं बच जाऊँगा। ज़िंदगी में हमारे ताल्लुकात बहुत से लोगों से ख़राब होने से बच जाएंगे। सही। इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अल्फाज का चुनाव गुफ्तगू की रवानी में सही कर पाएँ। बाज़ का बात हम सही कह रहे होते हैं, लेकिन जिन अल्फाज में उसको हम बयान कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं होते। नतीजा ये है कि सुनने वाला जब उसे सरसरी अंदाज में सुनता है तो वो उन अल्फाज के साथ बह जाता है और रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम कहीं भी बात पर रिएक्ट करने से पहले गौर करेंगे तो पता ही चलेगा कि उस आदमी का मकसद वो नहीं था जो उसने कहा। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भटकते हैं। बाज़ हमारी ज़िंदगी में तीन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, एक झूठ है, एक सच है और एक हकीकत है। ज़बरदस्त। झूठ तो सामने की बात है कि जिस तरह बुजुर्ग फरमा गए कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन असल झगड़ा सच और हकीकत के दरमियान है। वाह। मैं एक बात अगर कहूँ तो सच हो सकती है
لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو. درست. جیسے ایک مثال آپ سے دے دوں کہ ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر نے اسے شراب کی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی بطور دوا لینے کی ہدایت کی ہے. سرد ممالک میں عام طور پہ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے جی. تو ڈاکٹرز اس کا علاج یہی بتاتے ہیں کہ آپ قلیل مقدار میں، محدود مقدار میں شراب لے لیجیے. اب اگر میں اس شراب کو دوا کے طور پر لے رہا ہوں اور کمرے میں کوئی اور صاحب آ گئے مجھ سے ملنے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اس گلاس میں تھوڑی سی شراب ہے. صحیح. تو میں باہر جا کے، وہ صاحب باہر جا کے سب سے یہ کہیں گے کہ وہ اس سرفراز صاحب تو شراب پیتے ہیں. صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں شراب پی نہیں رہا، میں دوا کے طور پہ لے رہا ہوں. درست. تو سچ تو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ میں شراب پی رہا ہوں، وہ سچ ہے بالکل، اس میں قطعاً کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو میں بطور شراب نہیں پی رہا، میں بطور دوا پی رہا ہوں. تو اگر اس پر وہ ذرا سا غور کر لیتے اور مجھ سے پوچھ لیتے کہ میں آپ کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، آپ اس سے شغل نہیں کرتے، تو یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں آج یہ، تو میں ایکسپلین کر دیتا کہ یہ دوا کے طور پہ پی رہا ہوں. صحیح. یہ غور و فکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سچ پہ نظر نہیں رکھتا، حقیقت پہ نظر رکھتا ہے. سچ یہ ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ مجھ سے کہے جو ان کی ظاہری ان کا مطلب نکلتا ہے، ان کو میں نے اس طرح لیا. ٹھیک. اب میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ کہا. لیکن آپ کا مطلب کچھ اور تھا. صحیح. اس کو میں نہیں پہنچ پاؤں گا جب تک کہ میں آپ کی بات پر غور نہیں کروں گا. درست. درست. تو یہ جو سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک علیحدہ ہی پرابلم ہے. صحیح. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے، جیسے کسی نے، آپ نے اپنی مثال دے دی، کسی شخص کو بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسا عمل کر رہا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نہ تحقیق کی نہ بات کی، اس کی تشہیر کر دی، اپنی ججمنٹ دے دی. یہ کیسا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بات میں ابھی آپ سے کہنے لگا تھا سوشل میڈیا کے بارے میں، دیکھیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، الحمدللہ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، ہم حق کی راہ پہ چلنے کے لیے. لیکن اسلام محدود نہیں ہے چند چیزوں تک. درست. اسلام پورے کا پورا آپ کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے. اس میں باریک سے باریک بات کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں. بے شک. بے شک. اسلام میں فرد کو بڑی اہمیت حاصل ہے. جی. وہ انسان کی عزت و تکریم کی حفاظت بھی کرتا ہے. بے شک. اپنے پیروکار جو ہیں اسلام کے، ان کو اس کی توقیر کرنے کی تلقین کرتا ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جس سے کسی آدمی کی عزت پہ حرف آ جائے، کسی کا دل دکھ جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے. اس سے منع کرتا ہے اسلام. صحیح. صحیح. بعض اوقات آدمی کی پروفیشنل ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ باتیں کہنا پڑتی ہیں. صحیح. صحیح. لیکن اس کے کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے. شاہ صاحب، ہم وہی بات کرتے سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین میں انسان کی توقیر، اس کی عزت بہت ہے. بے شک. بے شک. جب ہم کسی آدمی کے بارے میں کچھ زبان سے بات نکالتے ہیں تو ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے یا اس کی توہین ہو جائے. اب یہ دیکھیے، حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ
تم میں سے برا ترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، یا جس کے شر سے لوگ ڈر رہے ہوں. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایکچوئل الفاظ نہیں ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ برا ترین انسان ہے جس کے شر سے لوگ خوف زدہ ہوں. تو ہمیں اس کیٹیگری میں جانے سے بچنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہمارا کنڈکٹ ایسا ہو، ہماری اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، کہ کسی کو ہم سے خوف نہ ہو. درست. آپ یہ دیکھیے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا عظیم ہستی ہیں. ان کی اس عظمت کے باوجود ان کا دوسروں کے لیے رویہ کیا تھا، وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ سے باہر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ بیٹھے اور اپنے غلام کو جو ذرا فاصلے پر بیٹھا بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا اس کو آواز دی کہ وہ پانی پلا دے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. غلام نے اس آواز کے جواب میں گھوم کے دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے دوبارہ آواز دی، اس نے پھر دیکھا اور اپنے کام میں لگ گیا. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی، غلام کیسا ہے تمہارا جو تمہاری بات بھی نہیں سنتا. تو اس پر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذرا سخت لہجے میں آواز دی. تو غلام اٹھایا، غلام سے پوچھا کہ میں تمہیں آوازیں دے رہا تھا، تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا جی میں نے سنا تھا. پھر آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا فلاں کام کر رہا تھا. تو فرمایا کیا تمہیں سزا کا خوف نہیں تھا مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، آپ سے مجھے کبھی سزا کا خوف نہیں ہوا. اچھا. تو ہم نے کہا جاؤ پھر اسی بات پہ آج سے تم آزاد ہو. کیا بات ہے، کیا بات. تو انسان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا بدترین دشمن بھی اس سے توقع صرف بھلائی کی رکھے. بے شک بے شک بے شک. اس کو توقع یہ ہو کہ یہ شخص باوجود دشمن ہونے کے میرا برا نہیں چاہے گا کبھی. وہ بہترین انسان ہے اس دین کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب میں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. کیا بات ہے. تو اپنی ذات کو ہم بجائے نقصان دہ بنانے کے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا لیں تاکہ ہم اللہ کے قریب جا سکیں، اللہ کی دوستی پا سکیں. تو ویسے بھی کوئی بات سے ایک حدیث ہے کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پاس آن کر دے. بے شک بے شک. تو بائی اینی اسٹینڈرڈس اگر ہم کسی شخص کے بارے میں سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے اس کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، بدنام ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. مسلمان ہے الحمدللہ. صحیح. مسلمان ایسے کام نہیں کرتا کبھی. بے شک بے شک. مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود دعوت دی کہ غور و فکر کرو اس کائنات پر، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو کیا ہم رب تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کر سکتے ہیں؟ نہیں، رب کی ذات پر غور و فکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں تک عقل انسانی کسی صورت میں پہنچ نہیں پائے گی. درست درست. نہ صرف یہ پہنچ نہیں پائے گی، جو آدمی یہ جسارت کرتا ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. ہاں، قدرت الہی پر غور ہونا چاہیے. یہ جو کارخانہ قدرت ہے، جی، اس کارخانہ قدرت پر غور کیا جانا چاہیے کہ کیا چیز بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اللہ نے کیسے بنایا. اسی سلسلے میں ایک بات مجھے یاد آئی جی، کہ ایک بار میں کسی اسلامی مدرسے میں، بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، بڑا مشہور،
اس میں مجھے بلایا تھا، ان کی سالانہ کانویکیشن تھی، تو وہ اس پر بات ہو رہی تھی. اب وہ سارے عالم لوگ ہیں وہاں، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے. میں تو ویسے ہی ایک تو دنیاوی تعلیم بھی نہیں میرے پاس، اور ویسے بھی دینی تعلیم بھی نہیں ہے، میں تو پورا ان پڑھ آدمی ہوں. یہ آپ کی عاجزی ہے. تو وہ وہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک دم سے خیال آیا کہ ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ میں آئینے میں روز اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ایٹ لیسٹ ایک بار تو دیکھتا ہوں جب بال بنا رہا ہوتا ہوں، جی. جن کا وجود نہیں رہ گیا. تو میں اپنی تصویر دیکھوں گا، میں اپنے آپ کو فوراً پہچان لوں گا یہ میں ہوں. آئینے میں اپنا امیج دیکھوں گا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میں ہوں. تو میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو وہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد یہ نہیں کہ میں اپنی شکل پہچان رہا ہوں، صحیح، بلکہ اپنی ذات پر کہ میں کیسے وجود میں آیا. صحیح. وہ طاقت کیا ہے جس نے بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی کمپیوٹر کے مجھے پانی کے قطرے سے پہلے خون میں تبدیل کیا، پھر لوتھڑے میں بنا لیا. اس لوتھڑے کے اندر سب سے پہلے میری یہ چھوٹی انگلی وجود میں آئی. اس کے بعد اس میں میرے اعضاء دوسرے بننا شروع ہو گئے، شکل صورت بن گئی. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایٹرنڈم ہو کہ کسی بچے کی پرورش میں کچھ ٹائم لگ گیا، کسی بچے کی فارمیشن میں کچھ اور ٹائم لگ گیا. سب کا یکساں ٹائم ہے. درست. اور تمام اعضاء انسان کے اتنے متناسب ہیں بے شک بے شک. کہ آپ کبھی یہ تو غور فرمائیے کہ اگر ایک آدمی کا ایک بازو 1 انچ چھوٹا رہ جائے واہ واہ واہ، تو وہ بے ڈول ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اپنے اوپر غور کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے. ماں کے پیٹ میں کہیں کوئی کمپیوٹر تو فٹ نہیں ہے، جی، کوئی خراج مشینیں فٹ نہیں ہیں، کوئی کاسٹنگ مشینز فٹ نہیں ہیں. بالکل بالکل. یہ کیا چیز ہے جس نے اس قطرے کو واہ ایک مخصوص ٹائم میں واہ، خون میں بدلا، اس ایک مخصوص ٹائم میں لوتھڑے میں بدل دیا، اس سے پھر اعضاء بننے لگے. جب میرے سارے اعضاء بن چکے تو میرے دل کی دھڑکن پیدا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہم اس پہ غور کریں گے تو رب تعالیٰ کی قدرت کا کچھ ہلکا سا ہمیں اندازہ ہونے لگے گا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا قادر ہے چیزوں پر، کہ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی پروگرام کے وہ انسانی جو اتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. بے شک. آپ صرف ایک بات پہ اگر غور کر لیں بالکل. کہ ہر انسان ہم میں سے جو زندہ ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ 72 ٹائمز دھڑکتا ہے. اب ایسی کیا چیز ہے انسانی جسم میں، کون سی مشین ہے جو ہمارے دل کو بغیر کسی انرجی کے، کیونکہ حرکت کے لیے انرجی چاہیے، بالکل بالکل. آپ وہ انرجی کسی بھی ذریعے سے دے سکتے ہیں. بیٹری ہے، بجلی کا کنیکشن ہے، بے شک بے شک. انجن ہے، میکینیکل پاور ہے. جب تک وہ نہیں دیں گے کوئی چیز حرکت نہیں کرتی ہے. ایسے ہی. لیکن دل کے ساتھ تو کوئی مشین فٹ نہیں ہے، وہ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے، وہاں سے معدے میں ہمارے شفٹ ہو جاتا ہے. جو ہی ایک نوالا ہمارے معدے میں جاتا ہے وہ خود بخود ایکٹیو ہوتا ہے، وہاں کنٹریکشن اینڈ ایکسپینشن زبردست. یہ شروع ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں یہ پھول اٹھا لوں، میری سوچ یہاں ہے دماغ میں، یہاں سے سگنل پاس ہوتا ہے میرے ہاتھ کو، واہ. اور میرا ہاتھ اس پھول کی طرف بڑھتا ہے، اسے گرپ کر لیتا ہے. میرا مائنڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پھول کے وزن کے مطابق میری گرپ کتنی مضبوط ہونی چاہیے. وہ گرپ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ریکوائرڈ ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ایسا کون سا کمپیوٹر میرے اندر فٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
ये सिर्फ रब ताला की कुदरत का एक शाहकार है इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंसानी जिस्म पूरे का पूरा शाहकार है रब की तख्लीक का। बेशक, बेशक। लेकिन इस शाहकार के अंदर एक आला तरीन शाहकार उस इंसान का दिमाग है, जो आज तक साइंसदानों की समझ में आ ही नहीं सका। क्या बात है। उस पर तहकीक नहीं कर पाए कि इसके अंदर क्या क्या छुपा है। इसके अंदर बेपाया किस्म की कुव्वत छुपी हुई है, बशर्ते कि कोई इसको इस्तेमाल करने वाला हो। बिल्कुल। लेकिन वो जो इसके अंदर कुव्वतें हैं हमारे दिमाग के अंदर छुपी हुई, वो इस्तेमाल में आती हैं खुद ब खुद इंसान के सिर्फ एक तरीके से। वो ये है कि इंसान रब ताला की राह पर लग जाए। क्या बात है, और खूबसूरत बात है। जिस तरह से एक माँ के दिल में अगर उतरना हो तो माँ के दिल तक का रास्ता उसके बच्चों के जरिए से जाता है। बेशक, बेशक। तो रब से कुर्बत का रास्ता उसके बंदों से प्यार करने में जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बहुत फकीर लोग बदतरीन इंसान को भी अपने सीने से लगाते हैं। वाह, क्या बात। मुझ जैसा बंदा चले जाएगा, मुझे भी वो सीने से लगा लेंगे। यह हद है कि बदतरीन शख्स को भी सीने से लगाएंगे। वो इसीलिए है कि वो उस बंदे से मुतासिर नहीं है, उस बंदे से उन्हें लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ एक वजह से वो हर इंसान को अपने सीने से लगाते हैं कि वो उसी रब का बंदा है जिस रब का बंदा वो फकीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह वो जानवर को ईज़ा नहीं देते कि ये मेरे रब के बनाए हुए हैं। तो रब तक अगर रसाई चाहिए, रब की कुर्बत चाहिए, उसकी दोस्ती चाहिए, तो आसान तरीन रास्ता ये है कि उसके मखलूक से प्यार कर लीजिए, सुभान रब मिल जाएगा। क्या बात है। अच्छा, गौर व फिक्र करने वाले जो लोग होते हैं, शाह साहब आपने बताया कि दिमाग को ही अभी नहीं साइंसदान तो समझ पाए, लेकिन जो मुसलमान गौर व फिक्र करते हैं तो क्या ज़हनी बुलंदियाँ भी पाते हैं कि नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें, या सोच उनकी बहुत वसी हो जाए तो कुछ नई चीज़ें सामने ले आएँ? अगर ये फ़र्क ना होता तो अज़्ज़वाहिरी ना होता। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन होते हैं और उस ऑपरेशन में एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है। जी जी जी, बिल्कुल, बेहोश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये अज़्ज़वाहिरी ने दरियाफ्त किया था, मुसलमान था। वाह वाह। लेकिन मुझमें और अज़्ज़वाहिरी में एक फ़र्क था कि वो पढ़े लिखे आदमी से ज़हनी तौर पर मेरी तरह एक कागज़ का पुर्जा जिसे मैं डिग्री कहता हूँ वह हाथ में लिए नहीं फिर रहे थे। वो गौर फिक्र के आदी थे, तो एनेस्थीसिया जैसी यूज़फुल चीज़ को उन्होंने ईजाद कर लिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इब्न सीना जैसा कीमिया दान कभी पैदा नहीं होगा। क्या बात। सारी दुनिया तस्लीम करती है। वो सारे का सारा गौर फिक्र के नतीजे में था। इब्न सीना जी 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 जी, आला तरीन तबीब था। बेशक। वो जैसा तबीब नहीं पैदा होगा। वो सब का सब गौर फिक्र के नतीजे। गौर फिक्र करना। इसलिए कि जब हम गौर कर रहे होते हैं किसी नुक्ते पर, उससे हमारे दिमाग की कुव्वत घटती नहीं है, सही, बल्कि बढ़ती है। हम अगर ये चाहें कि हमारा दिमाग दूसरों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम कर ले, तो इसके अंदर मुशाहदे की आदत हमें डालना है, सुनने की आदत डालना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये जो 10 आलाइशें कहीं के दिल से निकाल दें तो रब आके बसेगा उसमें, सही, उसमें एक आलाइश हिर्सुल कलाम भी थी। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हिर्सुल कलाम से भी दूर रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही हो गया। और ये बड़ी ज़बरदस्त आज की गुफ्तगू रही। आपने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है जो आपके दिल को आलूदा कर रहे हैं, दिल को आलाइशों से पाक रखना है।